بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے، مگر تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ملے گی فرصت تو دیکھ لیں گے بہار خلد بری کا منظر، ابھی نظر مصطفیٰ کے روضے کی جالیوں پہ ٹکی ہوئی ہے۔ ادھر ہمارے گناہ بھی ہیں، ادھر خدا کا جلال بھی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پہ اڑی ہوئی ہے۔ حضرات، یہ رب کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا پسندیدہ مذہب اسلام عطا فرمایا، اپنے محبوب کے دامان کرم سے وابستگی عطا فرمائی۔ ہم اور آپ اس دنیا میں ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ہیں۔ ہم کل بھی قیمتی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں، بہت ساری نگاہوں کے ہم آبرو بنے ہوئے ہیں، بڑی ساری قربانیاں ہمیں ترتیب دینے کے لیے دی گئی ہیں۔ نہ جانے کتنے خون آشام مناظر دیکھتے ہوئے، خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے ہم اور آپ تک اس پاکیزہ مذہب کے تمام تر قوانین کو پہنچانے میں سرفروشوں نے کامیابی حاصل کی، جنہوں نے سر پر کفن باندھ کر کے دین اسلام کے ایک ایک قانون کی رکھوالی کی۔ آج اگر ہمارے وجود میں زیست کی سانسیں باقی ہیں، انہی سرفروش مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس امت کو کبھی نظر نہیں لگ سکتی ہے، کیونکہ اسے کسی دور میں یتیم نہیں چھوڑا گیا۔ ہر دور میں اس کے ساتھ رکھوالے موجود رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اگر اس قوم کو مٹنا ہوتا تو بہت پہلے مٹ چکی ہوتی۔ جب تعداد انگلیوں پر گنی جا رہی تھی تب مٹانا بہت آسان تھا، لیکن مٹانے والوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ یہ بڑھتے بڑھتے ایسے بڑھے کہ کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کر ڈالی۔ آج 1 ارب 40 کروڑ سے زائد اس امت کی تعداد دنیا میں موجود ہے۔ صبح قیامت تک اس کی مسکراہٹوں پر کوئی پہرا نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے لیے رکھوالی کے طور پر پہرا دینے کی صورت میں اولیاء کرام کی مقدس جماعت آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جس امت کو بغداد کے دولہا کا دامن مل جائے وہ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ جس غوث اعظم کا یہ فرمان ہو کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا، مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں، سطر کھل جائے تو میں چھپا دیتا ہوں۔ امداد و نصرت کے وہ مبارک ہاتھ اس امت کے سروں پر اولیاء کرام کے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی۔ بڑے پیر سرکار کی شخصیت قوم کے درمیان بیان کرنے کے لیے اگر کرامات کا سہارا لیا گیا تو میں سمجھوں گا ان کی سیرت کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو نکالنے والی ذات، قبر سے مردے کو زندہ کھڑا کرنے والی ذات،
اگر اسی کو غوث اعظم کی زندگی کا مقصد سمجھا گیا تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ ایک چیز یاد رکھیں، کسی بھی ولی کی کرامت ماننے والوں کے لیے نہیں ہوتی، کسی بھی ولی کی کرامت اور کسی بھی نبی کا معجزہ ماننے والوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کے لیے غوث اعظم کی کرامت ہے ہی نہیں، ہم لوگوں کے لیے غریب نواز کی کرامت نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو صدیق اکبر کی فرمائش نہیں تھی، مکہ کے کفار کے فرمائشوں پر، ان کے ڈیمانڈ پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ تو معجزات کوئی بھی نبی ایمان والوں کے لیے نہیں رکھتا، غیر کو قائل کرنے کے لیے اس طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر غریب نواز نے کھڑاؤں سے کفر کا دماغ ٹھنڈا کر دیا، کٹورے میں ساگر کو سمیٹ کر کے، صرف ساگر ہی نہیں اجمیر کے نل اور کنویں کا پانی تک سمیٹ کر کے دندہ شکن جواب دیا، تو وہ جواب قطب الدین بختیار کاکی کے لیے نہیں، راج پتھورا کے لیے تھا۔ اگر غوث اعظم نے قبرستان میں جا کر کے مردے کو زندہ کھڑا کر دیا تو یہ فرمائش حضرت علی ابن ہیتی کی نہیں تھی، بلکہ عیسائی جو کفر کے دلدل میں تھا اس کے کہنے پر مردے کو زندہ کیا گیا۔ تو ولی کی کرامت یا نبی کا معجزہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے اسے مقصد زندگی نہ سمجھنا۔ اگر غوث کی کرامت بیان کرنی ہے تو مردہ زندہ کرنے سے بڑی کرامت ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا۔ اس لیے جہاں معاملات 2 طرفہ تھے وہاں معجزات اور کرامات دکھتے ہیں، لیکن جہاں معاملات گڈمڈ ہوئے وہاں کرامتوں کو روک دیا گیا۔ جہاں معاملات ایک ہوئے سمجھنے میں دقتیں ہونے لگی، کرامات کو روک دیا گیا۔ اس کی بڑی مثال ریت کربلا سے لے لیجئے، بڑی مثال میدان کربلا سے لے لیجئے۔ داڑھی ٹوپی میچ کر رہی تھی، کرتے پجامے میچ کر رہے تھے، نعرے میچ کر رہے تھے، سجدے میچ کر رہے تھے، محراب کے خطبات میچ کر رہے تھے، تو کرامت سے روک دیا گیا کہ خبردار کرامت دکھا کر کے کام نہ لینا، کیونکہ کرامت اگر یہاں دکھاؤ گے تو دنیا سمجھے گی کرامت داڑھی والے کے لیے دکھائی گئی، کرامت ٹوپی والے کے لیے دکھائی گئی۔ اس لیے شجاعت دکھا کر کے دنیا کو بتا دینا کرامت داڑھی والے کے لیے نہیں ہے، کرامت غیروں کے لیے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد حضور حسان ملت، جانشین سرکار مسولی علامہ مفتی کمال الدین صاحب قبلہ لکھنوی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب زندہ باد۔ ہم نے کرامتوں کو بیان کر کے اولیاء کی زندگی کو مذاق بنا ڈالا۔ علماء واقف ہے، سوشل میڈیا پہ آج کل کئی ایک مقررین کی کلپوں کی کٹنگ آتی ہے، ہاں وہاں اعظم صاحب بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ سوشل میڈیا کون جانتا ہے، کٹنگیں آتی ہیں۔ کرامت بیان کیا، اس کی کٹنگ کر کے
جو منافقین تھے، دشمن تھے، انہوں نے کٹنگ کر کے، کرامت صحیح ہے، روایت صحیح ہے، لیکن اس کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی چیز کو زندہ نکال دیا جائے. اس کا مذاق اڑایا گیا. ہم نے کہا کبھی نااہلوں کے سامنے جب قیمتی چیز رکھو گے تو اس کی بھی قیمت چلی جائے گی. نااہلوں کے سامنے جب قیمتی چیز رکھو گے اس کی بھی قیمت چلی جائے گی. اس لیے وہ دور اور تھا جہاں اہل لوگ موجود تھے جن کے سامنے یہ چیزیں آئیں. اب نااہلوں کے سامنے کرامت نہ رکھنا، کیونکہ یہ مذاق اڑا کر کے ولی کی زندگی کو نشانہ بنائیں گے. کیونکہ کرامت دیکھنے سے پہلے کلیجے میں محبت ضروری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے. کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان مذاق اڑایا گیا. غوث اعظم نے ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر دعوت قبول کر لی. سوشل میڈیا پر اس کرامت کا مذاق اڑایا گیا. میں نے کہا ایسے ذلیلوں کے سامنے خوبصورت چیزیں رکھو گے تو ان پر بھی پردے پڑ جائیں گے. اس لیے ان کے سامنے یہ چیزیں نہ رکھنا. برتن اسی کے سامنے رکھا جاتا ہے جو اہلیت رکھتا ہو، اپنے اندر طاقت و قوت رکھتا ہو. اگر کتے کے سامنے صاف برتن رکھو گے تو اپنی غلاظت چھوڑ کر جائے گا. اس لیے برتن کتوں کے لیے نہیں، مٹیوں پر کھانے کتوں کو ڈالے جاتے ہیں. کیا کہنے حضرت، زندہ باد. اہل نہیں ہے بھائی. کیوں ایسی چیزیں رکھی جا رہی ہیں ممبروں سے؟ کیا کہنے حضور، زندہ باد. کیا ان ہمہ جہز شخصیتوں کی سیرت کمزور پڑ رہی ہے کہ صرف کرامت ہمارے پاس بچا ہے؟ نہیں، ماں کی عظمت بھی بیان کرو غوث اعظم کے حوالے سے. باپ کی فضیلت بھی بیان کرو غوث اعظم کے حوالے سے. علم کی قیمت بیان کرو غوث اعظم کے حوالے سے. میرا غوث کسی جو ہے اونچی ڈھیر پر بیٹھ کر موٹی تسبیح کا دانہ ڈال کر بابا بننے والوں میں نہیں ہے. وقت کے محدث اور مفسر کا نام غوث اعظم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، آمد حضور حسان ملت. اس دور میں کچھ لوگوں نے بھی کمزور سمجھنے کی کوشش کی. سوالات لے کر بارگاہ غوثیت میں پہنچ گئے، سوالات لے کر مجمع میں پہنچ گئے. ابھی سامنے کچھ بیان نہیں ہوا، صرف بیٹھے تھے دل میں ارادہ لے کر کے کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے. غوث اعظم نے منبر سے بیان کرنا شروع کیا. معلوم ہے مجمع میں کوئی معمولی لوگ نہیں بیٹھا کرتے تھے. ہاں، مجمع میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کی اس وقت علم کی طوطی بولا کرتی تھی. 40,000 سے زائد مقتدر علماء صرف غوث پاک کی تحریر کرتے تھے، قلم دواز سے لکھا کرتے تھے، غوث اعظم کی تقریروں کو لکھا کرتے تھے. ایک آیت کی تفسیر بیان کی، آنے والے عالموں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا اس کی تفسیر آتی ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. غوث پاک نے منبر سے دوسری تفسیر بیان کی، آپس میں چپکے سے پوچھا یہ معلوم ہے؟ کہا ہاں یہ بھی تفسیر آتی ہے. پھر تیسری بیان کی، یہاں تک کہ 10 تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی. کہا معلوم ہے؟ کہا ہاں 10 تفسیریں معلوم ہیں.
اس کے بعد پھر جب 11ویں سے غوث پاک نے اوپر چلنا شروع کیا تو 40 تفسیریں اس آیت کی اور بیان کی. پھر اس کے بعد جب 40 مکمل ہو گئی تو کہا یہ تو قال کی تفسیریں تھی، اب حال کی طرف آتے ہیں. یہ 40 تفسیریں تو قال کی تھی، اب حال کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. جو حال کا ذکر کیا مجمع میں گریباں پھٹنے لگے، لوگ بے ہوش ہو کر تڑپنے لگے، یہاں تک کہ کم سے کم 20 سے 25 لوگوں نے جان دے دی، مر گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے، برداشت نہ کر سکے. سینہ علم کے خزانے سے پھٹ رہا تھا اور دنیا نعرے لگا رہی تھی. غوث اعظم کسی بابا کا نام نہیں ہے، وقت کے سب سے بڑے مفسر کا نام عبدالقادر جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. اس لیے ہم ولیوں کی کرامت ایمان ہے، مانے حق ہے، بہتر ہے، لیکن نااہلوں کے سامنے ذکر کر کے اس پر چادریں نہ ڈالا کریں، ان کی شخصیت کو ہلکا نہ کریں، بلکہ جہاں جیسا معاملہ ہو ولی کی سیرت سے وہی گوشہ پیش کیا جائے. جہاں جیسے معاملات ہو ولی کے سیرت سے وہی گوشہ پیش کیا جائے. بھئی اولیاء کرام کی زندگی کا ایک گوشہ ہے، کہاں ڈھونڈ پائے گی دنیا ان کی مثالوں کو. جس غوث اعظم نے 2 رکعت نفل کی نماز میں 2 مرتبہ 6666 آیتوں کی تلاوت کر ڈالی ہو. یہ زندگی کی بڑی کرامتیں ہیں. مردہ زندہ کرنا. اچھا ایک چیز اور رک کر کے حضرت بہت پوائنٹ کی بات آ گئی ہے ذہن میں. تم کرامت کو بہت بڑا سمجھتے ہو یا معجزے کو بہت بڑا سمجھتے ہو کہ معجزہ دکھا دیا تو واہ 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 واہ، کرامت دکھا دیا تو ہے بھائی پاورفل ہے، پاورفل ہے. ہم نے کہا کرامت اور معجزہ یہ تو اس بحرے بے قرار سے چھٹکے ہوئے قطروں میں سے ایک حقیر قطرے کا نام ہے. کیا جملے ہیں، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولی کی کرامت ان کے بحرے بے قرار سے چھٹکے ہوئے قطروں میں سے ایک حقیر قطرے کا نام کرامت ہے، ایک حقیر قطرے کا نام معجزہ ہے. باقی تو ابھی پورا سمندر پڑا ہوا ہے. اگر اسی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی بارات سے لوٹ کر آئے اور کہے میں دہی بڑا تک کھا ڈالا. جی جی جی. تو لوگ کہیں گے مر گئے، اسٹارٹر تک رہے ہو، ابھی تو کھانا مینو باقی رہا. سلاد و دہی بڑا، کالا جام اور چھینا تک پہنچ کر لوٹ آئے اور کہے میں نے سب کچھ دیکھ لیا تو کہا جائے گا یہ تو اسٹارٹر ہے. ایسے ہی اگر کرامت دیکھ کر کے ولی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اسٹارٹر میں الجھ کر رہ گئے، ابھی تو زندگی اصل باقی ہے. اللہ 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 اللہ، زندہ باد. بھئی یہی نہ ہوا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، کوئی صاحب گٹھری باندھ کر پہنچ گئے، 2-4 دن ہفتہ بھر تک مطلب رک گئے. سلام علیکم حضرت جائی تھے یو کیسے آئیو، کا کرے آئیو، کچھ بتائیو نہیں، جاتو ہو، رکا تو ہو، کئی دن سے دیکھی تھے یہاں وہاں آوت جات ہو، لنگر سے کھانا بھی کھات ہو. جی جی جی. لیکن کونے مقصد سے کہنے حضرت اب جائے جو مقصد کہاں پورا بھوا.
गए मकसद का रहा, आए थे सोचे थे कोई करामत देखेंगे तो मुरीद हो जाएंगे। जी 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 जी। कोई करामत देखेंगे तो मुरीद हो जाएंगे। तो कहा देखा, कहाँ देखान हजरत, बहुत देखें, रात देखें दिन देखें, एक एक घंटा एक एक लम्हा सेकंड पीछे लगा रहें, लेकिन ना दिखा। अब जाए थे देखी थे कहूँ मिली तो हो जा मुरीद। हो जा मुरीद। आए जुनैदे बगदादी ने पकड़ के बिठा लिया, कहा मुरीद होना ना होना तेरी मर्जी, जा रहा है लेकिन जरा सीने पर हाथ रख के बताना, जांच करने के लिए आया था। तूने मेरी तन्हाइयां भी देखी हैं, मेरे बज़्म भी देखे हैं, मेरी रातें भी देखी हैं, मेरा दिन भी देखा है। सीने पर हाथ रख के दयानतदारी के साथ बताना, इन वक्तों में, इतने दिनों में जब से तू देख रहा है, क्या मेरी कोई तकबीरे ऊला भी छूटते हुए देखी? नमाज तो छूटना बहुत दूर की बात है, क्या पहली तकबीर भी छूटते हुए देखी? तकबीरे ऊला फौत होते देखा? कहा सरकार ये तो नहीं देखा। कहा यही तो सबसे बड़ी करामत है। हवाओं में उड़ने का नाम करामत नहीं, शरीयत पर चलने का नाम करामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। इसलिए हम करामत को लेबल बनाकर ना चलें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसका नुकसान क्या हुआ? करामतों के बयान होने से और सुनने से नुकसान क्या हुआ? वो नहीं लोग फायदम रहे कि देखिन मुर्दा जिंदा भय तो कलमा पढ़ ली, वो नहीं लोग फायदम रहे, है कि नहीं? मुर्दा जिंदा हुआ देखिन तो कलमा पढ़ ली, कम से कम कुछ तो बेनिफिट मिला। आज वही करामत बयान करके हम एक आदमी को नमाजी न बना सके। क्या कहने हजरत? वो तो देख करके नमाजी ही नहीं, मुसलमान भी हुए, वली भी हो गए। गौस के निगाहे करम से विलायत की डिग्री भी अता कर दी गई। हम नमाजी भी ना हो सके क्योंकि हमने ये सोच लिया बस ये सब प्राचीन कथाएं हैं, इनका काम है बयान करना, हमारा काम है सुनना। नहीं साहब, बल्कि करामत मानने की चीज है कि हक मानो, प्रचार की चीज नहीं है। वली तो ऐसे करामत छुपाता है जैसे कुंवारी लड़की अपने मखसूस आज़ा के कपड़े को। हाँ, तो जब वो छुपाए तो हमें आम करने का हुक्म कब हो गया कि दौड़ दौड़ करके करामतों का तज़किरा करें? नहीं, अगर गौसे आजम की शख्सियत बयान करनी है तो जहां फजाइल बयान करना, वहीं पर यह भी बयान करना कि गौसे आजम ने खुद फरमाया है बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना। उसी गौस का इरशाद है ये कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना। ये गौसे आजम का अपना फरमान है, जिसके चौखट पर पहुंचने वालों को विलायत की डिग्रियां ही नहीं बल्कि मनाजिले अरफा में परवाज की ताकतें भी मिल गई हो। वो गौसे आजम न करामत दिखाने का मुहताज, न किसी के बयान करने का मुहताज है, बल्कि उनके वजूद में नाखूने पा से लेकर के सरे मुबारक के मुँह मुबारक तक मुकम्मल वजूद करामत है। कहां तक बयान करोगे? गौसे आजम के जात की अदना सी तारीफ ये है कि जैसे नबियों में मेरे मुस्तफा का जवाब नहीं, ऐसे गौसे आजम का वलियों की जमाअत में जवाब नहीं। जैसे मेरे नबी इमामुल अंबिया है, ऐसे ही गौसे आजम इमामुल औलिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन
साहब क़िबला शहर लखनऊ। हम इनकी जिंदगी को पढ़ें साहब, हम इनकी जिंदगी को पढ़ें। वो गौसे आजम, वो गौसे आजम जिन्होंने मां के एक फरमान पर अमल करके 40 को सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि विलायत भी अता कर दी। वो गौसे आजम की मुकद्दसात। और एक चीज और याद रखें, वली की जिंदगी अपने खानदान के लिए नहीं होती है, अपनी बिरादरी के लिए नहीं होती है, अपने गांव इलाके के लिए नहीं होती है, बल्कि वली की जिंदगी उम्मत के लिए होती है। वली की जिंदगी उम्मत के लिए होती है और वो पूरी जिंदगी उम्मत के लिए काम करते हुए दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। क्योंकि दर्द कभी अपनी जात के लिए होता है कि आदमी अपनी जात के लिए सोचे कैसे तरक्की होगी, कैसे नौकरी मिलेगी, कितना कमाऊंगा, कहां से आएगा, कैसे बनाना है, शादी कैसे होगी, आ गए बच्चे तो उनके फ्यूचर का मामला क्या होगा, एडमिशन कैसे कराएंगे, फीस कैसी भरी जाएगी। ये दर्द है लेकिन अपनी जात के लिए। एक ऐसा जो उसी घर में दर्द लेकर के उठा, खुद पुराने कुर्ते पहन लिए लेकिन बहन के लिए नया जोड़ा बनवा दिया, भाई के लिए नए लिबास दे दिए, ईद के दिन यतीमों के लबों पर मुस्कुराहट दे दी। अल्लाह अल्लाह, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है। लेकिन अपने और पास पड़ोस के अफराद के लिए भी है। अपनी जात पर उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो अपने पड़ोस पर, अपने गांव वालों पर दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही एक दर्द उठता है, वो दर्द सिर्फ पास पड़ोस और गांव वालों के लिए नहीं होता बल्कि पूरे मुल्क के लिए वो दर्द होता है। मुल्की पैमाने पर आदमी काम करता है और कुर्बानियों को पेश करते हुए अपनी जिंदगी के कीमती औकात को दे करके लोगों को मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस चौखट से करीब करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये मुल्की सतह का दर्द हुआ, लेकिन एक वो दर्द होता है जो आलमी सतह का होता है पूरी उम्मत के लिए, सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत के लिए। तो आज अगर हम और आप में दर्द मौजूद है तो वो सिर्फ अपने जात से आगे तजावुज नहीं कर पा रहा है। हमारे दर्द अपनी जात से आगे तजावुज नहीं कर पा रहे हैं। उम्मत के आज कारे मजल्लत में गिरने की सबसे बड़ी वजह यही है। आज उम्मत इतनी तादाद में होने के बावजूद अगर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है तो उसकी वाहिद वजह यह है कि हर कोई अपनी जात के दर्द में मुब्तला हो चुका है। मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए सोचने का किसी के पास फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है।